تمام وہ آج پورا بیان ہوا نا فساد اور غیر فساد. کیا ضرورت ہے وہ باتیں پوچھنا جس سے آپ کو یقین ہے کہ آگ لگ جائے گی؟ ہمیں تو بڑا مزہ آئے گا, ہم جواب دیں گے, لیکن آگے جو ہوگا عوام میں اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں, ان سے ہٹ کے پھر آپ ان چیزوں میں لڑو گے. کسی بھی کام میں استقامت پیدا نہیں تو استقامت اور اخلاص کے کیا کرنا. استقامت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے نظریہ اپنا ٹھیک کر لو, خوب سمجھ لو. کسی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے, کنٹینیو کرنا ممکن نہیں, کنٹینیو رکھنا وہ مشکل نہیں ہو. کسی بھی کام کو شروع کرنا کیا ہے مشکل. شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا بھی مشکل, کنٹینیو رکھنا بھی مشکل. تو میں ایک نماز کی مثال دیتا ہوں. جب آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے گا نا تو شیطان کہے گا وہ جا کے وضو کرنا پڑ, نماز 4 سنت 4 فرض ہیں, وہ ہمت ایک دن پڑھ لے گا اگلے دن نہیں پڑھ پا, بڑا مسئلہ. تو شیطان کو آپ یہ سمجھاؤ یہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس, اٹھ کے چلنا بس مشکل. جب ایک دفعہ اٹھ کے وضو خانے کی طرف چلنا شروع کر دیا تو آگے آپ آٹو پہ ہو جاتے. آگے کیا ہے آٹو پہ ہو گئے, خود بخود چلو گے, وضو کرو گے. تو آپ بھی جب نماز کے لیے ہو تو پہلی دفعہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے, بس اٹھ گئے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں, آٹومیٹیکلی ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں. فجر میں بھی ایسا ہی ہے, شیطان بتاتا ہے اٹھو گے وضو کرو گے یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں بھائی بس میں اٹھوں گا اور کچھ بھی ہے نا. شیطان کو بولے میں نے کیا کرنا ہے, میں تو اٹھوں گا واش روم سے باہر آ کے سو جاؤں, واش روم جاؤں گا ہو کے آ کے سو جاؤں گا. شیطان کو یہ بول. پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے. جب آپ اٹھ کے واش روم چلے گئے, آدمی کہتا ہے وضو بھی کر لے چلا جا مسجد. تو پہلا اسٹیپ ہر کام میں مشکل ہے, اس کے بعد کام کیا ہوتا ہے آسان, بلکہ آسان نہیں مزیدار ہو جاتا, مزہ آتا ہے. تو جو پڑھنے والے بچے ہیں پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کوئی بات نہیں, آپ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, بس کتاب لے کے بیٹھ جاؤ اور اسٹڈی شروع کر دو, اور ٹائم باؤنڈ کر دو کہ 1 گھنٹہ روزانہ ہم نے پڑھنا ہے, اور اس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ کتاب لے کے بیٹھنے کا عمل مشکل ہوگا, آگے آسان ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے اسی عادت کی وجہ سے. ایک بچی میں نے لی پیدا ہونے کے ساتھ ہی, لیکن اس کے ماں باپ کا نام نہیں پتا, کے بعد بھی پتا لگا. اب ماشاءاللہ 10 سال جب شادی عمر ہو تو اس کا نکاح کس طرح ہوگا. دیکھیں نادرہ میں الحمدللہ یہ سہولت اب موجود ہے کہ باپ کی جگہ سرپرست کا نام بھی, تو آپ باپ کی جگہ تو اپنا نام ڈال نہیں سکتے. قرآن نے اس سے صاف طور پہ روکا ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے فاخوانکم فی الدین, تو تمہارے دی بھائی ہیں یا تمہاری دی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, لیکن باپ پھر بھی تم نہیں. تو باپ کی جگہ اپنا نام کسی صورت میں ڈال سکتے. تو نادرہ کے کاغذ میں پھر نادرہ والوں سے رابطہ کریں, سرپرست کی جگہ اپنا نام ڈال دیں, اور جب اس کی شادی ہوگی تو سرپرست ہی کا نام پکارا جائے. تو یوں کہا جائے گا فلانی لڑکی جس کے سرپرست یہ ہیں, جس کے سرپرست, کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے تو مجبوری ہے, جس کے سرپرست یہ ہیں تو ان کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہو رہا ہے. اس جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کا تو ابا ہوگا نا, یا اس میں بھی یہ ہوگا فلاں جس کے سرپرست یہ ہیں. اسامہ صاحب قلات سے قبر کو خزانے کھودنا جائز, دفنانے کی قبر کو دفنانے کی کھود دوبارہ دفنانا ہے مردہ. بھائی ایک قبر میں دوبارہ مردہ دفنانا جائز نہیں ہے اگر جگہ ہے, لیکن اگر قبرستان بھر گیا ہے, جگہ ہی نہیں ہے, یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو پھر 10 سال کے بعد اس قبر میں دوسرا مردہ دفنا سکتے. پرانے مردے کو 10 سال ہو. یہ 10 سال کہاں سے نکالا, اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں. یہ تجربے سے فقہا نے ایک چیز نکالی ہے کہ نارمل جو زمینیں ہوتی ہیں, جو ہم نارتھ پول ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہے, وہاں تو 100 سال کے بعد بھی مردہ ویسے کا ویسے ہی رہتا, مرا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ تو نارمل جو زمینیں ہوتی ہیں تو اس میں 10 سال کے بعد مردہ بالکل مارکیٹ سے شارٹ, 2-4 ہڈیاں رہ جاتی ہیں اس کی, وہ تو پھر 100 سال میں تو 10 سال کے بعد اس کی صرف 2-4 باقیات رہ جاتی, تو اس میں پھر دوسرا مردہ دفنانا ہے. تو قبر کھود دیں, اگر کوئی مردہ ہو تو ہڈیاں ہو تو اس کو سائڈ پہ کر کے دوسرا مردہ, جب 10 سال گزر جائیں سائڈ پہ کیا, پھر 10 سال گزر جائیں چوتھا مردہ, اور پھر 10 سال گزر جائیں تو خود دفن ہو جائیں, کیونکہ آپ کی اتنی عمر تھوڑی ہے کہ 10 سال گزرتے رہیں اور آپ یہ سارا منظر دیکھیں, تو آپ کا بھی تو نمبر آئے گا نا. کیا خیر. تو سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان پہ بلڈوزر پھیر دیتے ہیں, بالکل مسمار. سعودی عرب میں کیا خاندانی چیز ہے, مزار پرستی بالکل نہیں. بڑے بڑے علاموں کا انتقال ہوتا ہے, ان کی سادہ سی قبریں بندی سے پتہ ہی نہیں. ہمارے ہاں کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑی ٹینشن, بھونپو لے کے نا پوری دنیا بس حضرت جی کا انتقال ہو, دنیا میں شور شرابہ اتنا ہوتا ہے. سعودی عرب میں بادشاہ بھی مرتا ہے نا, تمیز سے غسل کفن چل, کوئی تختی تک بھی نہیں لگا. یہی شریعت کا زندوں کو ویلیو دیتے نہیں, نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مر جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ شروع کر دے. مرنے کے بعد بھی قبر کا اکرام ضروری ہے, میت کا اکرام ضروری ہے, مگر اتنا اکرام جتنا شریعت نے بتایا ہے بس. اور پھر میت سے محبت کا تقاضا ہے, اس کے لیے دعا کرو ساری زندگی, صدقہ خیرات کرو, وہ نہیں کرتے. میرے امتحان آنے والے ہیں, دعا فرمائیں, دل سے دعا ہے دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہم سب کا امتحان آنے والا ہے میدان حشر. سری اور جہری نماز میں دوران نماز جماعت میں مل جائیں تو ثنا کب پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں مل گئے ہیں, امام نے فاتحہ شروع نہیں کی ہے تو ثنا پڑھ لیں. جہری رکعت میں امام نے فاتحہ شروع کر دی ہے تو اب ثنا کے اب ثنا کا موقع, اور سری نماز
نماز میں اگر پہلی رکعت میں ہے تو پھر ثنا پڑھ سکتے، اور اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو پھر جب امام سلام پھیر کے آپ کھڑے ہوں گے نا تو وہ آپ کی پہلی رکعت کاؤنٹ، اس میں ثنا۔ میں کسی سے پیار کرتا ہوں اللہ اور اسے قرآن مجید موبائل میں پڑھاتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ اس سے ایک ہی ریلیشن ہو سکتا ہے، شادی کر لو پھر آپ سب کچھ پڑھاؤ اس کو، اور اگر آپ کی وہ بیوی نہیں بنی آپ اس کو، یہاں تو لازمی فتن کہ آپ کو اس کی طرف دل مائل ہے تو جائز بالکل۔ میں جامع الرشید کا طالب علم ہوں، آپ کا بیان کروانا ہے ہم نے اپنی مسجد میں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عثمان سے رابطہ کر۔ میرا نام حافظ محمد عثمان ہے، میرے نانا کا نام عبد الرشید تھا جو اب اس دنیا میں نہیں، بہت خواہش تھی آپ سے ملاقات جو نہیں ہو سکی، آپ سے گزارش ہے یہ دعا کرے، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے، درجات کو بلند بھی کرے، اور اللہ آپ کے نانا اور میری ملاقات، میں بھی نانا ہوں، میں بھی کسی کا، میری ماشاءاللہ دو، ایک نواسی ایک نواسا ہے، تو فائدہ ہوتے جاؤں گا آپ لوگ احساس، تو میں یعنی میرے جو بعض بچے میرے نواسوں سے چھوٹے ہیں، میرے بعض بچے اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو میرے نواسے ابھی پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ بھی پیدا ہوئے بھی، تو فیملی پلاننگ والوں نے نا تم سے تمہاری غرق کر دیا تمہارے پریوار، اور کہتے ہیں 2 بچے خوشحال پریوار، وہ پریوار ہی نہیں ہے تو خوشحال کہاں سے ہوگا؟ خاندان ہی تم نے چھین لیا انسانوں سے، پہلے خاندان ہو تو پھر اس کی خوشحالی کی کوشش کرو نا، خاندان ہی نہیں ہے تو کیا خوشحال؟ تو اس لیے 2004 میں میں نے یہ تحریک شروع کی تھی، زیادہ بیویاں زیادہ بچے، لوگ کہتے تھے بیکار باتیں کرتے ہو، یہ کامیاب ہونے والا فلسفہ نہیں ہے، اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کرتے، مجھے اس کے برحق ہونے کا 100% یقین، تو اللہ نظر بس سے بچائے، میں تعریف کے لیے نہیں کہتا، اور میرے میں کوئی توکل نہیں ہے، میں تو نالائق آدمی، لیکن میرے جیسے نالائق کو آپ دیکھ رہے ہو، زندہ بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں نا، بھائی صاحب اگر نوٹ آ رہے ہیں بالفرض جو آپ کو لگ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں نا، بچے تو میرے کب سے ہیں، ابے کیا 19 بچے میرے پہلے سے تھوڑی پیدا ہوئے ہوئے ہیں، تو 2011 میں میری 3 زوجات تھی، اور اس وقت بھی میرے ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے تھے، سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ، اللہ چلاتا رہے سیٹ، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک بچوں والے میں بھی آتی ہے، ایک بیوی والوں میں بھی آتی ہے، نارمل ہے وہ، تو جو غم دوسروں کو آتے ہیں وہی ہمیں بھی آتے ہیں، کوئی نیا غم الگ سے نہیں ہے، جو خوشیاں دوسروں کو آتی ہیں ہمیں بھی آتی ہیں، تو پریشانیاں بھی آتی ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں، ہر طرح کے مارکیٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ بچے زیادہ بیوی ہے تو آپ نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو، نہ، بہت سے عذابوں سے اللہ نے نکال دیے، ہم بہت سے عذابوں سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے، نکالا، ہر ٹائپ کا پیس گھر میں موجود ہے، بچہ ادھر اپنی شرارتیں کر رہا ہوگا، کوئی ادھر شرارتیں کر رہا ہوگا، جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں سے باپ کو محبت ملتی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اور آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ٹوٹ کی محبت اسی وقت ہوگی جب اس کے زیادہ بچے ہوں، کیونکہ ماں باپ میاں بیوی کا جو ریلیشن بنتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نکاح کا ریلیشن، وہ کاغذ کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ کاغذ کا، وہ ڈیورس سے ٹوٹ بھی جاتا ہے، اصل تو ریلیشن بنتا ہی بچوں کے بعد ہے، بچے ایلفی کا کام کرتے ہیں، میاں بیوی کو جوڑتے ہیں، وہ ماں باپ کو جوڑتے ہیں، تو جتنی زیادہ ایلفی ہوگی، کیا خیال ہے، بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ ریلیشن کیا ہوگا، اب طلاقوں کا ریشو اسی وجہ سے بڑھ گیا، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے کہ چلو، زیادہ بچے ہوتے ہیں آدمی دیکھتا ہے بھائی یہ ان کو کہاں لے کے جاؤں، وہ دونوں بھی ماں باپ کو جوڑ دیتے ہیں، وہ دونوں بھی نہیں ٹوٹنے دیتے کہ بھائی ابا اما تو ہم دونوں کے ہی ہیں نا، کیوں ٹوٹیں گے، تو اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، جب شادی ہوتی ہے تو جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات میاں بیوی کو جوڑتے ہیں، پھر جذبات مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع، بچے آنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچے جوڑتے ہیں، تو جذبات وہ تھوڑی رہیں گے جو دلہن کے ساتھ جذبات تھے اور دلہن کے دولہا کے لیے پہلی رات کو جذبات تھے، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں تھوڑی رہتے ہیں، پھر جو جیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ کس کی خاطر، بچوں کی، تب یہ لبرل لوگوں میں دے دنادن طلاقیں ہوتی ہیں کہ بچے ہی نہیں ہوتے، اور پھر بچہ بڑا ہو گیا، اب عورت کی گود میں بچہ نہیں ہے، عورت کی فطرت ہے اس کو گود میں بچہ چاہیے جب تک وہ جوان، نیچر ہے یہ، اس سے وہ نیچر چھین لیا آپ نے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم دیسی لوگ ہیں، ہم اس لبرل لوگوں کے نعروں سے متاثر، اور ویسے بھی میں سرکاری ملا ہوتا تو یہ باتیں تو کر ہی نہیں رہا ہوتا، لوگ مجھے کہتے ہیں سرکاری ملا ہے، سرکار یہ باتیں سکھاتی ہے، سرکار تو کہہ رہی ہے بچے روکو، ایسے پیچھے پڑی ہوئی ہے سرکار، ابھی ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی 54 لاکھ اور پاکستان میں ہر سال 54 لاکھ بچے پیدا، یعنی پاکستان میں ہر سال ایک کنٹری کے بقدر آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا، وسائل نہیں ہیں، بچے اتنی سپیڈ سے، یہ صرف ایک قسم کی لفاظی ہوتی، میں نہیں کہہ رہا جس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے ان کی نیت غلط ہے، ان کی نیت اچھی ہی ہوگی کہ ملک کو جب اتنی آبادی بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی، ان کے پاس کی کیلکولیشن یہی ہوگی، لیکن یہ کیلکولیشن غلط ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے، جس نے یہ بات بتائی ہو سکتا ہے وہ ملک کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہو وہ شخص، لیکن یہ غلط ہے، آپ اس طرح کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے، نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی تو ہماری اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کسی ملک سے کمپیئر نہ کریں، آبادی کو کمپیئر کیا جاتا ہے وسائل سے اور اسپیس سے، دیکھو آپ گلستان جوہر کے ایک اتنے سے فلیٹ میں رہتے اور ایک کمرہ ہے آپ کے پاس رہائش کے لیے،
اور آپ کی آمدن ہے 5,000 روپے اور آپ کو پتا ہے قیامت تک یہ 5,000 ہی رہے گی, تو ایک بچہ پیدا کرنا بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناجائز. آئی بات سمجھ میں کہ بھائی اسپیس ایک کمرے کی, جب ایک بچہ آئے گا تو میاں بیوی کہاں سوئیں گے, دوسرا بچہ کیسے آئے گا, پھر کیا خیال ہے؟ تو کہ یہ اتنی سی اسپیس ہے اور آمدن 5-10 ہزار ہے جو کبھی بڑھے گی نہیں, صحیح ہے نا. لیکن یا تو یوں ہونا کہ ہماری آمدن اتنی ہے, پاکستان کے ریسورسز اتنی ہے جو کبھی بڑھیں گے بھی نہیں, اور اسپیس اتنی ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ملک اس آبادی کا تحمل نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں, دو حقائق ہیں, یہ بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دو حقائق. نمبر 1, پاکستان کے پاس اسپیس کی کمی نہیں, اکیلا بلوچستان ہی ایسا ہے جو پورے ملک کی اس سے 10 گنا آبادی کو سنبھال سکتا ہے, اسپیس اتنی ہے. لہذا یہ باتیں کہ نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی اور فلانے ملک کی آبادی اتنی ہے, ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کی آبادی اتنی اور پاکستان کی اتنی, امریکہ جبکہ اسپیس ان کی اتنی اور ہماری اسپیس اتنی. بھائی اتنی ہو کے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی کے لحاظ سے اسپیس کو آپ کمپیئر کرو نا, امریکہ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے ملک کی آبادی کو, اب آپ کے ملک میں جو اسپیس ہے. دوسری بات وسائل سے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حکمران لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, وسائل لامحدود ہیں, لیکن جب لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے. کبھی ایک بیان پہ ٹکتے نہیں ہیں. اصل میں یہ دوسرا بیان درست ہے, پاکستان وسائل سے مالا مال ہے, بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس, اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں. ہم بات ہے کرپشن کی, نظام کی, نظام ٹھیک کرو بھائی, نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ وہ بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے, سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے, جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے, حکومت نے پابندی لگائی, خزانہ نہیں کھودنا. جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی کھودے گا اس خزانے. یہ ہے. تو جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا, تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے, وہ کھودتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی تھی, کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5,000 ہو, اس کو آپ زیادہ بچوں کی ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ یہ دوسرا فلسفہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5,000 ہی رہے گی, جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5,000 آمدن ہے قیامت تک 5,000 ہی رہے گی, اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی؟ میں نے جب دوسری شادی کی تھی میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی, سمجھ رہے ہو, اور میری آمدن میں 2 بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے, جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا؟ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کے الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے, ہے بھائی. پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا, پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی, 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ کیسے مر جائیں گے, کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا بھائی انسانوں کو دنیا میں آنے دو, تیل کے کنویں دریافت ہوں گے. خدا غافل تھوڑی ہے, پیدا کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو, قدر فیہا اقواتہا, کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے, جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کیا کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی, کتنے. کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں؟ ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے, پرینکسٹر ہے وہ, جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا, سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہ تو فیوچر سے. تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا؟ بھائی جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا,
بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا, پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں, اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے, اور بچے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی تو لے کے آئے گا, وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا, سارا باپ پہ تھوڑی بوجھ بنے گا, وہ خود بھی تو, وہ بھی تو, آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو, کیونکہ آپ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں, تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے, کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. میجورٹی کیسی ہوتی ہے؟ صحت مند ہوتی ہے, وہ کما رہی ہوتی ہے. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے چاہیے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا, وہ آبادی کی وجہ سے نہیں, وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے 2 بچے ہو, آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی تربیت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو, اپنے ابا کا 1 بچہ ہوگا یا 2 ہوں گے. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں, ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے 2 ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں, وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہے, اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہی ہیں, وہ بھی ہم سے چھین لو گے, ہم تو کہیں گے بھائی میرے پاس جو سورس آف انکم ہے, آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ گورنمنٹ ہے, وہ آپ کی اولاد ہے, کما کے بھی کھلائے گی آپ کو, وہ آپ کی تنہائی بھی دور. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں, بلکہ غربت دور ہوگی. دنیا میں کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے, لہذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری رسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ. جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں, ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں, اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے ابا تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں. دوسرا, اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں 54 لاکھ ہے نا, یہ 10 کروڑ ہو جائیں. صحیح ہے نا, وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کرو میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گا میں, جو وہاں کے ڈالر, جو وہاں کی کرنسی کے حساب سے بن. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو کیا گیا. ہمارے لبرل لوگ ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا, اس میں کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر آپ کا بڑھے گا نہیں, جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا, بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا, تو بچے گا کچھ بھی. آپ کیسے, امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے, ویزے دیتا ہے, جاب کرو, ڈاکٹروں کو بلاتا ہے, اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ کے وہاں جاتے ہیں, تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے, بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے, جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں, یہ بھی ایک آزمائش ہے. قبر بھینچتی ہے انسان, جو دنیا میں کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں معاف, وہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, سوال جواب کے معنی میں بھی استعمال, یہ عام لفظ ہے. اور جبکہ عذاب کا مطلب جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو. پناہ مانگنی چاہیے فتنہ قبر اور عذاب سے. اگر میرے بھائی کو کمپنی کی طرف سے فیول کارڈ ملا ہوا ہے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کے بھائی کمپنی کا ملازم ہے, آپ اس پورا پریوار کمپنی کا ملازم, جس کے لیے ملا ہے وہی استعمال. آفس میں کام کے دوران یوٹیوب استعمال کرنا صحیح ہے اس کا. جو آفس کے باس سے پوچھی چیزیں وہ آپ اس سے, باس سے کوئی چیز ہے وہ آپ باس سے پوچھو, سر یہ لیگل ہے, ایشن ہے, ہو سکتا ہے وہ خود بھی کھیل رہا تو اس سے پوچھ لو بھائی, اگر اس کو اعتراض نہیں. گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کام میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میرا خیال ہے اس میں باس کو اعتراض ہوگی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باس کو پتا ہوتا ہے, پوچھو گے تو پھنسو گے, نہیں پوچھو گے تو وہ کہہ رہے جانے دو یار. جی حضرت آپ کا سوال. گزارش ہے کہ لیاری مدرسہ مفتی صاحب کی گزارش کہ وہاں کی عوام کا بیان چاہتی نوازش. میں ابھی لیاری بیان کر کے آیا ہوں حضرت, دو بڑا ماشاءاللہ کراؤڈ تھا, تو وہاں بھی میرا بیان ہوا ہے. تو اب 13 فروری کو تو میں شاید ملک کہیں سے باہر. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو, نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگ تو سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنے والدین. جی, اگر کوئی عالم با عمل ہے, با عمل, کیونکہ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, علم میں مضبوط بھی ہو, صرف اصطلاح میں عالم یا درس نظامی کی ڈگری لینے سے عالم نہیں بن جاتا. تو اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم میں رسوخ ہو اور عمل بھی ہو.
تو ایسے عالم کا درجہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ ہے، پھر کوئی تاجر اور کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ درجات بیان کی ہے۔ جو حدیثوں میں آتا ہے نا تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے درجے پہ ہی آ جائیں گے، ظاہر ہے پیغمبر کا درجہ تو الگ۔ اسی طرح علماء کے ساتھ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے وہی بالکل پروٹوکول ملے گا جو علماء کو ملتا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے جو 4 درجات بیان کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے پہلا مقام نبیوں کا، پھر صدیق۔ صدیق ان علماء کو کہتے ہیں جن کے علم میں رسوخ ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو، تو دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہیدوں کو رکھا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے عام نیک مسلمان جو گناہوں سے بچتے ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تاجر ایمانداری سے تجارت کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے، آخرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، تو وہ سورہ واقعہ میں جو 3 اللہ نے درجے بتائے نا، السابقون السابقون، ان میں آ جائے گا، پھر جو جنت الفردوس جن کے لیے بنی ہے۔ میرا بھی سورہ رحمان کا لیکچر میں نے ریکارڈ کروایا، تفسیر کے لیکچر میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ لازمی سنیں، سمجھتے ہیں؟ ابھی وہ اپلوڈ ہوا نہیں، اپلوڈ ہوگا۔ وہ میرے جو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا، اس میں 2 پارے رہ گئے الحمدللہ، تو 28 ہو چکے۔ اللہ نے بڑا کام لے لیا ہے، ان لیکچروں کو آگے زیادہ سے زیادہ ورنہ کم از کم سورہ واقعہ تو لازمی سنیں، اس میں جو سورہ واقعہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں کبھی کبھی تسبیح پڑھتا ہوں نا، تو میرے کوچنگ کا ٹیچر ہے، وہ بولتا ہے نہیں پڑھا کرو، جو ہے نا انڈیا کا رواج ہے پنڈت پڑھتے ہیں۔ کوچنگ کا ٹیچر، جب آپ کلاس ہے تو تسبیح جیب میں رکھیں، کلاس کو فوکس کریں، کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام نہیں کرنا۔ یہ دینداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے بھائی، کلاس کا ماحول ہے، وہ سبق پڑھا رہے ہیں، آپ تسبیح جیب میں رکھ کلاس کو فوکس کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جیسے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے پڑھ لیں، یا کوئی پھر تو تسبیح نکال کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو یہ ٹھیک مناسب نہیں ہے۔ اس میں ٹیچر کی ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے کہ یار میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو مجھے تسبیح میں لگے۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ہمارے دیندار طبقے میں بے موقع کام کرنے کا بڑا مسئلہ ہے۔ بے موقع تبلیغ، موقع ہے نہیں، آپ تبلیغ کرنا شروع کر دو، وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا، آپ اس کو بلا وجہ سمجھا رہے ہو، اگلا کہتا ہے یار یہ درد سر ہے۔ یہ بہت ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ کرنا ہے۔ ایک تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے، یونیورسٹیوں بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے آپ نے، یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو، سارے ماڈرن لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ بھائی شلوار قمیض پہن لیتے ہیں آپ نے اتنا بڑا چغا، پھر اتنا بڑا اڑن تشتری جیسی پگڑی، اگلا کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کوئی الگ ہی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق ہے یہ، تو وہ پھر لوگ مائل نہیں ہوتے اس طرح، بولتے ہیں یار ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو اپنے جیسے لباس سے انسیت ہوتی ہے، اپنے جیسے لوگوں سے انسیت ہوتی ہے، تو ڈریسنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، دیندار کو اپنی ڈریسنگ اچھی رکھنی چاہیے۔ اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کڑائیوں والے کرتے اور چمک چھلو بن کے چلے جائیں، آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لیں، آپ نیلی ٹوپیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں، اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لائٹیں نکل رہی ہیں ابھی اس ٹوپی کے اندر سے، بہت اچھی ٹوپی ہے یہ، بھائی سوبر لوگو دیکھنے میں، کوئی ایسی چیز پہن، چمک چھلو نہ بنو آپ۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے دینداروں کی، جو لڑکے ہیں یونیورسٹیوں کے جو دیندار بن جاتے ہیں، آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو، آپ دیکھنے میں پڑھے لکھے آدمی، آپ لمبے بال نہ رکھو، ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے، بعض لوگوں کے بال بہت گھنے اور گھنگریالے، وہ لمبے بال رکھتے ہیں، وہ عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ لگ رہا ایک صاحب سے میں رابطہ کیا، وہ ویڈیو کال پہ انہوں نے بات کی، مجھے کام تھا، بال بھی لمبے، مونچھیں بھی لمبی، مجھے لگا کہ کوئی 20-30 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں، تو ڈر لگتا ہے آدمی کو، یار یہ کیا ہے، شریف انسان نظر آؤ دیکھنے میں۔ تو ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے، اچھے لگ رہے ہیں تو رکھ لو، آپ نہیں لگ رہے تو رہنے دو، آپ کوئی مسئلہ نہیں، نارمل سادہ سی ٹوپی پہن لیا کرو، وہ بھی عجیب یوں اتنی اونچی اونچی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہے، جوکر لگ رہا ہوتا ہے آدمی عجیب سا، تو بات بانی کشتیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، بات بانی کشتی نہیں ہوتی، الٹی کر کے عجیب سی لگا دیتے ہیں، تو نمونہ نہ بنو، خلاصہ یہ ہے، دیکھنے میں نمونے نہ لگو، نارمل انسان جیسے سارے ہوتے ہیں نا، وہ بھی انسان کے بچے ہی ہیں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، آپ بھی ویسے ہی انسان کے بچے بنے۔ ہاں شریعت نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا، اس میں کاٹنے کا آپشن، آپ اتنے ماڈرن نہیں بنو، کاٹنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ جیسے نارمل سب ہے ویسے ہی نظر آؤ میرے بھائی، تو عجیب سی چیز کوئی نمونہ بننے کے لوگ پھر ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ دیکھو اللہ کا شکر ہے، میں کہیں بھی دنیا میں جاتا ہوں، لوگ مجھ سے وحشت نہیں کھاتے، ہر طبقہ ملتا ہے، تو مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کرخت اور سخت کہ وہ آتے ہوئے ڈرے کہ ہاں گناہ میں شریک نہ ہو، آپ کسی کے ساتھ اتنے لبرل ماڈرن نہ بنو کہ آپ برائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، برائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں، یا بے پردگی کو پروموٹ کرو۔ میں کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو جو ملنے آئے اور دعا کی درخواست کرے عزت دیتا ہوں اور جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں، مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جاب ٹھیک ہے، آپ یہ کرتی رہیں، بہت اچھا، ویل ڈن، نہ یہ ہماری دعوت کی کیا ہو جائے گا۔ کوئی سی مجبوری میں کر رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ بعض عورتوں کے اگر اتنے حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ زنا کو پیشہ بناتی، تو مجبوری کی ایسی ایئر ہوسٹس ملی ہیں ہم سے کہ انہوں نے اپنے حالات بتائے، ہم نے کہا جو جن حالات سے آپ گزری ہو اس سے یہ ایئر ہوسٹس کی
जॉब बहरहाल बेहतर, वरना लोग इज्जतों से खेलते हैं जब पता होता है ना पैसा नहीं है, तो फिर लोग आजकल शादी कहाँ करते हैं। शादी करने वाले तो मार्केट में बहुत कम है, धोखा देते हैं, और शादी के नाम पे भी धोखा देने वाले बहुत हैं, लेबल शादी का लगा रहे होते हैं चस्के लिए। वैसी मजबूरी में तो अलग बात है, अब हमें तो नहीं पता ये मजबूरी में कर रही है कि बगैर मजबूरी, तो हम प्रोमोट कभी नहीं करते भाई। असल में औरत के लिए घर की चार दिन, अपने शौहर की खिदमत करो, अपने बच्चों की खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी। तो मैं कभी ऐसा नहीं होता कि लिबरल यानी शरी हुदूद को क्रॉस करना शुरू कर दूं, मैं कहूँ आप बहुत अच्छी जॉब कर रही हो ना भाई, वो ये भी नहीं कहता आप बुरी जॉब कर रही हो, वो हमसे पूछ थोड़ी रही है कि हम अच्छी जॉब कर रहे हैं कि बुरी जॉब कर रहे हैं, पूछेगी तो हम बताएंगे। गैर जरूरी नसीहत, बेमौका नसीहत फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाती। उसने पूछा आपसे, वही मसला हो गया, एक आदमी किसी कोई खातून कार में बैठी हुई थी, एक भिखारी आया, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती? उसने कहा पैसे मांगे मशवरा नहीं, पैसे मांगे हैं मशवरा तो बेमौका तबलीग मुनासिब है। तो इसलिए हर तरह का तबका हमसे मिलने आता है, कातिल भी आते हैं, कातिल भी आते हैं, आके बता रहे होते हैं इतने बंदे मारे हमने, लेकिन हमें निदामत है। मैं उस वक्त पुलिस को फोन कर उसको पकड़ के ले जाऊं, कातिल कर सकता हूं मैं, पुलिस पकड़ भी लेगी ना, ये बेमौका है। वो मुझ पे एतमाद करके आया है कि मुफ्ती साहब मेरे राज को राज रखेंगे, और आया भी तौबा की नीयत से है, तो मैं उसको चमाट मारूं, बेगैरत इंसानी कातिल है। तो ये मौका नहीं है भाई। जब तौबा की नीयत और उसके दिल में राम है तो उसको हौसला दिया जाए, सही राह दिखाई जाएगी। तो जब हम कातिल से मिल सकते हैं तो एयर होस्टेस से क्यों नहीं मिल सकते भाई? क्या ख्याल है? और ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, आप पागल हो जाओ तो यार, तो ज़र्फ है बर्दाश्त कैसे कर। ऐसे ऐसे जराइम पेशा लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, वो अपना जुर्म बता रहे होते हैं, आदमी कांपने लगता है। शरीयत ने हमें इजाजत नहीं, इतना भी बड़ा मुजरिम आए आपने उसकी हौसला ना, जब आ गया ना तो बताना है कि अल्लाह का दर खुला हुआ है। फिर आपने मायूस कर दिया तो वो कह सकता है कि अल्लाह, मैं तो एक मजहबी स्कॉलर के पास गया था, किसी को आलिम समझ के गया था कि वो मुझे जो है उम्मीद दिलाएगा, तो दरवाजा बंद कर दिया, अब कहाँ जाए। वो तो और बड़ा मुजरिम बने। बनी इसराइल में नहीं एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया और आलिम के पास गया, बुखारी की हदीस है कि आलिम के पास गया कि मैंने 100 इंसान मार दिए, क्या करूं। तो अब हमारे यहाँ जो उलमा पे सुबह शाम इतराज करते हैं, एयर होस्टेस से एक्टर के सर पे हाथ, फिल्मों में नाचती है, पूरी दुनिया के सामने हाथ है सर ऊपर, बुरी नियत होती तो कमरे में अकेले में तन्हाई में जमा। कभी अल्हम्दुलिल्लाह तन्हाई में किसी गैर औरत के साथ जमा, में कभी दफ्तर में कोई मिलने के लिए आए, दरवाजा खोल देता, कोई जवान खातून आए ना अपने घर के मसाइल है, तो अकेले में नहीं मिलते। अकेले में मिलना जायज नहीं है क्योंकि बदगुमानी का मौका दे रहे हैं। पब्लिक प्लेस में अगर आप मिल रहे हैं तो फिर बदगुमानी कैसी भाई? सब सुन रहे हैं आपकी बात को और सब देख रहे हैं, तो वहां बदगुमानी जायज नहीं। तो मौलाना तारिक मिल साहब ने किसी एक्टर के सर पे हाथ रख दिया, एक्ट्रेसेस थी, तो उस पर कितना कि यार ये तो फिल्मों में नाचती है। ओ भाई, सारी दुनिया के सामने उसको बेटी बना के सर पे हाथ रखा है, ये मौलाना का हौसला है। ऐसा हौसला हर एक में नहीं होता। ये तारीफ की बात है। अगर वो भी धक्का दे के निकाले तो वो कहे कि ठीक है फिर हम नाचते ही ठीक है, क्या ख्याल, हम नाचते ही सही। तो आलिम के लिए इजाजत नहीं है। जन्नत और जहन्नम में डालना किसका काम है? अल्लाह का काम। तो जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो। और फिर हमें तो ये भी डर लगता है कि अगर किसी बेपर्दा औरत को धुतकार दिया, गुनाहगार को धुतकार दिया, तो अल्लाह ये ना कहे कि ये जाहिरी देखने में गुनाहगार है, ये क्या है देखने में, और तुम्हारा गेटअप नेक लोगों का है। तुम्हारा गेटअप क्या है? नेक लोगों का। तो ऐसा ना हो हमारे अंदर कोई बुराई हो और हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, हकीकत में हम अच्छे ना हो। तो नेक समझने पर अल्लाह की तरफ से क्या है? पाबंदी है। नेक और बुरे का हकीकी पता कब चलेगा? जब क़यामत कायम होगी। तो इसलिए जो लिबरल लोग हैं ना, तंज कर रहे होते हैं, ये मौलवी लोगों को देखो, ये एक्टरों से भी मिल रहे हैं और ये फलाने से भी मिल रहे हैं। भाई मिल के उनके गुनाह को प्रमोट थोड़ी कर रहे हैं कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा नाचती हो, वेल डन, मैं भी आपके डांस शौक से देखता हूँ। गुनाह को थोड़ी मैं नहीं देखता, मैं एक मिसाल दे, ये लोग इतना सा क्लिप चला दें। तो अब मुझे बताओ, वो 100 इंसानों का कातिल आया बनी इसराइल के आलिम के पास, हदीस में आता है। तो बनी इसराइल के आलिम ने क्या किया? कहा कि भाई अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, जाओ ऐसे ऐसे तौबा करो, अल्लाह माफ कर। हमारे यहाँ जो मौलवियों पे सुबह शाम इतराज करते हैं, वो अगर वहां बैठे होते तो कितना बड़ा दहशतगर्द आया और उससे कैसे नरम लहजे से बात हो रही है, उसको चाय भी पिलाई जा रही है। असल इनके दहशतगर्दों से भाई, वो जो उन आलिम ने उसका इकराम किया होगा, कुछ खाना वाना भी लाया होगा, इसलिए कि ये दहशतगर्द जब आलिम के पास आ रहा है तो ये अच्छी अलामत। अब तक तो नहीं आया था, अब आया है, इसका मतलब क्या है? किसी मौलवी से क्या लेने आएगा भाई? पैसे तो मिलेंगे नहीं उसको, चाय मिल जाएगी, हो सकता है वो भी चंदे की होती नहीं, एक मिसाल दे, तो बल्कि हो सकता है अपनी मस्जिद के लिए चंदा ही मांग लें। तो जो किसी आलिम से मिल रहा है ना, इसका मतलब उसकी नीयत में फतूर नहीं है। हाँ, हुकूमत से मिल रहा है तो अच्छी नीयत से भी मिल सकता है, बुरी नीयत से, उसमें भी 100% बदगुमानी जायज नहीं है। बाज़ दफा हुक्मरानों से मिल रहा होता है इंसान उनकी इस्लाह के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, और बाज़ दफा चापलूसी और मक्खन लगाने अपने फायदे। तो इसलिए हर एक को एक लाठी से नहीं हाँक। चलो भाई कोई सवाल बस पूछो, फिर छुट्टी करो। मेरा सवाल ये है, किसी लावारिस मैयत को अगर दफन कर तो ये कहें कि हम इलाके में ले जाते हैं, कहाँ तक
इजाजत जायज नहीं है। जब मैयत को दफन कर दिया तो उसका इलाका चेंज करना इजाजत नहीं, तो इसकी बिल्कुल। अब बाकी उसके लवाहिकीन फिर भी कर रहे हैं तो करने दो, फिर वो आपके इख्तियारात से बाहर, क्योंकि उनकी मैयत है, आप उसको जबरदस्ती नहीं रोक सकते। हमारे ऐसे ही हुआ मदरसे में गार्ड बेचारा पुराने वक्तों की बात है शहीद हो गया, तो यही हुआ कि उसके गांव के लोग आए, उनको हमें लेके जाने, बड़ों ने कहा भाई छोड़ो, उन्होंने कहा नहीं बड़ो ठीक है भाई हमारे, वही बात अभी जो बयान हुआ था ना कि अपने इख्तियारात को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, तो उसके जो बेटा है या जो भी है वो आप उनसे थोड़ी लड़ सकते। लावारिस लाश को जब भी दफन करें तो उसकी तस्वीर ले लेनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए भाई कौन है, ऐसी मौके पे तस्वीर ले। और भाई कोई सवाल? भाई सवाल है वज़न का जवाब दे सकते बस। तो उसके लिए क्या मेयार है? हाँ देखो, जो चाहता है आला से आला मयार हो, तो अगर सारे शोबों में बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो फिर तो दीन के इल्म को इख्तियार, क्योंकि अब नबी नहीं बन सकते, नबी के वारिस बन सकते, दीन के इल्म में कमाल पैदा करे। लेकिन मुल्क सिर्फ या रियासत या इस सोसाइटी सिर्फ उलमा से नहीं चलती, उलमा के अलावा भी बहुत से लोग चाहिए। तो अब सब ये सोच सोच के आलिम बनना शुरू कर दें, अव्वल तो कहाँ बन रहे हैं, लेकिन अगर बनना शुरू कर दें तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर तो सोसाइटी को डॉक्टरों की भी जरूरत है, इंजीनियर्स की भी जरूरत है, सोसाइटी को साइंसदानों की भी जरूरत है, मुहक्किक की भी जरूरत है, बहुत सारे शोबे, उन शोबों में कमाल पैदा करो। फिर वो अल्लाह ताला हर एक को एक मिजाज देते हैं, अलग सलाहियत देते हैं, उसके हिसाब से फिर इंसान। 15 दिन से कम ठहरने की नीयत थी आपकी तो कसर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन वो पता चला कि ठहरते 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 6 महीने गुजर गए तो भी 2 ही रकतें पढ़ेंगे। जिस दिन आपने इरादा किया आज के बाद मैं 15 दिन मजीद ठहरूंगा, पक्का इरादा किया बगैर किसी कंफ्यूजन के, तो फिर पूरी पढ़ेंगे। हत्ता कि आपने पता नहीं था कि मैं 15 दिन ठहरूंगा मजीद या नहीं ठहरूंगा, आपने जोहर की 2 रकत की नीयत बांध ली, दूसरी रकत में आपने पक्का इरादा कर लिया कि यार नहीं मैंने यहाँ 15 दिन ठहरना है, क्योंकि नमाज में आप इधर उधर का बहुत सोचते हो, तो आपने इरादा कर लिया 15 दिन ठहरना है, तो उस 2 को फिर 4 करना पड़ेगा, यानी उसी वक्त 4 शुरू हो जाएंगी। वो जो 2 की नीयत है वो कलदम हो जाएगी, नमाज को 4 कर। समझते हो कि नहीं समझते? मुफ्ती साहब जी हाँ। फरिश्तों को कैसे पता चल गया कि इंसान फसाद पैदा करेगा? इस सवाल का जवाब मैं बयान में कई दफा देता हूँ, अगर मैंने अभी दिया तो बात बहुत लंबी हो जाए, कई बार बयान इसका जवाब, फिर कभी छोटा जवाब नहीं है ना, छोटा जवाब होता नहीं, पार भी दुनिया में आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, छोटा जवाब। मुफ्ती साहब पठान तो बड़े बड़े होते हैं तो जवाब छोटा छोटा कैसे? पेशावर से हो आप, सवास से हो, छोटा जवाब तो आप पे वैसे भी नहीं जश्न, अपने लोगों से मुलाकात के काबिल रहो। आज जल्दी मुलाकात हुई, अस्सलाम आप भी मुफ्ती साहब मेरा सवाल यह है कि जी जल्दी से बस आखिरी सवाल ले लेते। मेरे भाई ने नानी का दूध पिया है तो मामू की बेटी से शादी कर सकता है? नहीं भाई, आपके भाई ने बचपन में पिया है ना नानी का दूध, जब वो 2 साल से कम उम्र में पी, तो फिर आपका जो भाई है वो मामू की बेटी से शादी कर सकता, क्योंकि मामू उसके दूध शरीक भाई भी हो गए और मामू की बच्ची दूध शरीक भांजी हो गई। ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो खोपड़ी खराब हो जाए, बस निकाह नहीं हो सकता। जी कोयटा पेशावर को ना करने का बड़ा मसला है, ना नहीं कर सकता। पठान से दुश्मनी मत, क्यों नहीं, बच्चों की हक तलफी है, बच्चों को अपना दूध छोड़ के डब्बे का दूध पिला रही हो तो बच्चे का तो डब्बे से रिश्ता कायम हो जाएगा, डब्बे वाले औसाफ आएंगे उसके अंदर, डब्बा बन के पहली बात तो डब्बे की तरह हो जाएगा गोल मटोल। माँ के दूध का ऑल्टरनेट किसी का बाप भी नहीं पैदा कर सकता मेरे भाई। हाँ माँ में दूध ही नहीं आ रहा है, कोई बीमारी हो गई है तो फिर मजबूरन डब्बा, लेकिन माँ का दूध माँ का होता है, बहुत सारी चीजें माँ के दूध में। बच्चे से रिलेशन भी माँ का बड़ा गहरा बनता है, इस दूध की वजह से बच्चे का माँ से बड़ा गहरा रिलेशन बन जाता है, उसको माँ की जो स्किन है ना उसकी खुशबू उसके दिमाग में रच जाती है बच्चे के दिमाग में। तो इसलिए देखो, ना महरम को कुरान पढ़ाना या ना महरम को सुनाना या उससे सुनना, ये जर्नली तो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि इसमें फितने का बहुत ज्यादा अंदेशा है मेरे भाई। लेकिन कोई बुड्ढा बुड्ढी हो या बाज लोग ठंडे मिजाज के होते हैं, निकाह नहीं हुआ तो ना महरम है, निकाह से पहले इस्लाम बिल्कुल ना महरम मानता, निकाह कर लो ना उससे, पढ़ाते रहो, फिर पढ़ाएगा भी नहीं देखना, जैसे ही शादी हो जाएगी नहीं पढ़े। बिल्कुल एक आखिरी मिसाल देके बयान की बात खत्म करता हूँ। हमारे एक जानने वालों का बच्चा जब वो बालिग हुआ ना तो बाप से कह रहा है मेरी शादी, फिर मेरे बयान सुना, मुफ्ती साहब कहते हैं शादी कराओ, मुफ्ती साहब कहते हैं बाप को चाहिए अपने खर्चे पे करा ले अगर बच्चा समझदार है, और मैं चूंकि समझदार हूँ कह रहे तो लिहाजा मेरी करा दो। मैंने उसके बाप से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं, अगर समझदार है तो मैंने कहा बाकी करा देनी, लेकिन क्या पता कि समझदार हो ना हो, बाज़ दफा शादी के बाद पता चलता है। तो मैंने कहा कि आप इसकी कहीं जॉब दिला और फिर शादी कराओ इसकी अपने खर्चे पे, यानी इसकी जॉब कहीं करवाओ और फिर बोलो अब तू अपने खर्चे पे शादी, रोको नहीं शादी से, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पे करो, क्योंकि बाज बच्चों के बारे में कंफ्यूजन होती है कि आपने अपने खर्चे पे कराती ना तो बिल्कुल ही नकारा हो जाता है। मैं जल्दी शादी की तरगीब तो देता हूँ, लेकिन आपके अपने खर्चे पे, अब्बा के खर्चे पे नहीं। हाँ बाप को चाहिए अपने खर्चे पे उस सूरत में कर ले कि बच्चा बहुत समझदार हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, तो फिर बाप को चाहिए दिल बड़ा करे। तो उनको मैंने कहा कि इसको जॉब दिला के फौरन शादी, उन्होंने जॉब दिला दी, जैसे ही जॉब दिलाई है बोला अब मैं तेरी शादी करा रहा हूँ, तो कह रहे नहीं मैं कमेटियां डालूंगा, अब ये करूंगा। ये होता है अपने खर्चे पे और दूसरों, क्योंकि फ्री फोकट की हो रही है तो 4 करा दो अब्बा। मैंने कहा अब पता चल रहा है कि इसको शादी का सच्ची मुच्ची का शौक था या मुफ्त खाने की आदत। तो मुफ्त खाने में तो
तो भाई 4 करा दो फिर हमारे, जब खर्चा भी अब्बा का, गैस बिजली का बिल भी अब्बा, ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा, और घर भी अब्बा, बच्चे स्पीड से आप फिर ऐसे पैदा करोगे अब्बा की झोली में ला ला के डालते रहोगे, अब्बा कहेगा हमारा प्रोग्राम तो उड़ गया। फिर ऐसी औलाद को कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो बहू भी आप ही लेकर आए थे ना, तो वो लड़की वाले बोलेंगे हमने तो आपका मुंह देख के शादी की थी भाई, हमने तो आपके बेटे को थोड़ी बाप को देखा था हम। तो आदमी किसी काम का नहीं रहता फिर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसलिए वो जैसे ही अब शादी हुई है ना, तो फौरन वो, अब वो एक मीम किसी ने बनाई है मेरे बारे में कि मुफ्ती तारिक मसूद के कहने पे मैंने शादी कर ली, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, तो मेरी अब ऐसी की तैसी हुई। भाई आपने आधा बयान सुना है, आप अपने खर्चे पे शादी करें, घर भी अरेंज करें अपने खर्चे पे, फिर बोलें सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अपने खर्चे पे दूसरों की ऐसी की तैसी होती है, जिसके खर्चे पे शादी कर रहे हो ऐसी की तैसी भी उसी की कर रहे हो। वाह वाह वाह, ये कैसे हो सकता है भाई, ये नहीं होता। तो हम जो कहते हैं ना मुआशरे की ऐसी की तैसी, कौन होता है अब्बा, कौन होते हैं रोकने वाले, ये जब है जब आप अपने खर्चे पे, फिर भी अब्बा की मर्जी की शादी करो। ऐसी की तैसी मैं जब कहता हूँ जब अब्बा शादी ना करने दें, भाई घर भी आप दे रहे हो, खर्चा भी आप उठा रहे हो, फिर अब्बा को रोकने की परमिशन नहीं है, फिर जुल्म है।